نبوت پر قربان ہونے والے ایک یہ تابعی ہیں ابو مسلم خولانی، ان کا نام ہے، یہ اصل نام ان کا عبداللہ ہے، ابو مسلم خولانی کے نام سے یہ مشہور ہیں۔ خولان ان کا قبیلہ تھا، ابو مسلم ان کی کنیت تھی، اور اسی سے یہ مشہور ہو گئے۔ جیسے بالکل سادہ مثال ہے، آپ یہاں کسی علامہ صاحب کو جانتے ہیں نا تو آپ کہتے ہیں قاری صاحب، ہماری مسجد کے قاری صاحب، آپ کو نام کا ہی نہیں پتا ہوتا قاری صاحب کا نام کیا ہے، قاری صاحب کہتے رہتے ہیں، قاری صاحب قاری صاحب قاری صاحب، تو بھئی نام کیا ہے پتہ نہیں جی، سارے قاری صاحب کہتے ہیں۔ تو ان کے نام کا کم لوگوں کو پتا ہے کہ عبداللہ نام ہے۔ ابو مسلم خولانی، یہ شہرت ان کی ہو گئی ہے، مشہور ہو گئے ہیں تاریخ میں ابو مسلم خولانی کے نام سے۔ ان کا واقعہ یہ ہے کہ اسود نامی ایک بندہ ہے یمن میں، یہ سیاسی قسم کا بندہ ہے، حکمران، تو اس نے قبضہ کر لیا یمن پر، اور یہاں اس نے نبی ہونے کا اعلان کر دیا کہ میں نبی ہوں، مجھے نبی مانو۔ اب صحابہ کرام، یہ آخری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ ہے، ظاہری حیات کا آخری زمانہ ہے، اس کے قریب کا یہ واقعہ ہے۔ اس نے اعلان کر دیا۔ اب حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے معلومات کرنے کے لیے، کون بندہ ہے، کیسا ہے، کیا کہتا ہے۔ تو اب یہ وہاں پہنچے تو اس نے، اسود نے کہا کہ کیا تو گواہی دیتا ہے کہ حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں۔ پھر اس نے کہا کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں بھی اللہ کا نبی ہوں؟ تو آپ نے فرمایا میں تو بہرا ہوں، میں تو سنتا نہیں، مجھے تو سنائی نہیں دیتا، تو کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا میں تو اس سے پوچھتا ہوں کہ حضرت محمد اللہ کے نبی ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد اللہ کے نبی ہیں۔ پھر اس نے کہا کیا تو مجھے اللہ کا نبی مانتا ہے؟ تو انہوں نے کہا مجھے سنائی نہیں دیتا، تو کیا کہتا ہے، کیا کہہ رہا ہے، میں نہیں سنتا، میرے کان بند ہے۔ 3-4 مرتبہ یہی سوال جواب ہوا، اسے غصہ آیا، اس نے آگ جلائی، بہت بڑی آگ جلائی، آگ جلا کے تو حکم دیا اپنے کرندوں کو کہ اس کو آگ میں پھینک دو۔ انہوں نے اٹھا کے حضرت ابو مسلم خولانی کو آگ میں پھینک دیا، تو آگ ان کے لیے ایسے ہی گلزار بن گئی جیسے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے لیے بن گئی۔ اللہ اکبر، وہ آگ میں کھڑے، آگ کوئی ان کا کپڑا بھی نہیں جلا، ایک ان کے جسم کا بال مبارک بھی نہیں جلا۔ اللہ اکبر، وہ اسی طرح کھڑے رہے، کافی دیر تک کھڑے رہے۔ پھر آنکھ سے باہر نکالا، پھر پھینکا، پھر کچھ نہیں ہوا، پھر نکالا، پھر 3-4 مرتبہ آگ سے نکالتے ہیں، پھر پھینکتے ہیں، پھر نکالتے ہیں، پھر پھینکتے ہیں۔ حضرت ابو مسلم خولانی اندر کھڑے ہو کے مسکرا رہے ہیں آگ میں۔ اب اس کے وزیر جو ہیں مشورہ دینے والے ہوں، انہوں نے کہا تیرا بیڑا غرق ہو جائے، اس کو یہاں سے نکال، ورنہ اسے دیکھ کر تو تیرے سارے یہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے، وہ محمد کا کلمہ پڑھ لیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، تجھے جھوٹا سمجھیں گے کہ یہ اس نبی کا، سچے نبی کا غلام ہے، آگ اس پر اثر نہیں کر رہی، تو اس کو اب یہاں سے نکال دے، یہ یہاں رہا تو اسے دیکھ کر لوگ اس کے نبی کا کلمہ پڑھیں گے۔ چنانچہ ان کو حکم دیا گیا کہ یہاں سے فوراً نکل جاؤ۔ یہ وہاں سے نکلے، سیدھا مدینہ شریف میں پہنچے۔ اللہ اکبر، اب مدینہ پاک میں گئے، نماز کا وقت نہیں تھا، اور مسجد شریف کھلی تھی، مسجد نبوی، وہاں گئے، اونٹنے کے اوپر تھے، سواری باہر باندھی، مسجد میں چلے گئے، نماز شروع کر دی۔ نماز سے کچھ دیر پہلے حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آئے۔ یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا ابتدائی زمانہ تھا۔ حضرت عمر، اور یہ شہرت پھیل چکی تھی، یہ واقعہ اس وقت کی اسلامی دنیا میں سب لوگوں میں پھیل چکا تھا کہ بھئی ابو مسلم خولانی کوئی نبی کا غلام ہے، آگ اس پر اثر نہیں کرتی۔ تو مدینے میں حضرت عمر آئے، دیکھا بندہ اجنبی ہے، اس علاقے کا نہیں ہے،
نماز پڑھ رہا ہے، جب سلام پھیرا تو پوچھا بھائی کہاں سے آئے ہو؟ کہا جی یمن سے آیا ہوں۔ کہا اچھا۔ حضرت عمر نے فرمایا یار یمن میں اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا ہے، ابو مسلم خولانی نام کا کوئی بندہ ہے، تم اسے جانتے ہو؟ کہا ہاں جانتا ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ میں ہوں، کہا ہاں جی جانتا ہوں، میں نے اسے دیکھا بھی ہے۔ کہا کوئی اس کے واقعے کے بارے میں پتہ ہے؟ کہا ہاں جی پتہ ہے۔ فرمایا کیا ہوا؟ اس نے ساری تفصیل بتائی، جی یہ ہوا۔ تو بڑے اطمینان سے حضرت عمر نے فرمایا کہیں تو ہی تو نہیں ہے؟ کہا جی میں ہی ہوں۔ اللہ 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 سبحان اللہ۔ کہنے لگے جی میں ہی ہوں ابو مسلم خولانی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے بغل گیر ہوئے، پیشانی چومی، بوسے دیے اور فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ عمر کی آنکھیں اس بندے کو دیکھ رہی ہیں جس نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت ادا کی ہے۔ اللہ 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 سبحان اللہ۔ پھر ان کو لے کر تو جناب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے اور کہا امیر المومنین یہ ہے وہ جس کے واقعے میں، جس کے متعلق سارا مشہور ہے پوری دنیا میں کہ ختم نبوت پر اس نے پہرا دیا۔ یہ وہ کہتا تھا اسود، وہ جھوٹا نبوت کا دعوے دار، وہ کہتا تھا کیا تم میرے نبی ہونے کی گواہی دیتے ہو؟ تو یہ کہتے تھے کہ میں نہیں سنتا۔ جب وہ کہتا تھا کیا تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتے ہو؟ تو یہ کہتے تھے ہاں میں مانتا ہوں۔ اس نے ان کو آگ میں ڈالا، یہ ابو مسلم۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، میری آنکھوں کے سامنے میرے نبی کا وہ غلام کھڑا ہوا ہے جس پر آگ نے وہ کردار ادا کیا جو جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پر آگ نے اندازے کیا۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں حضرات کہ یہ پاکیزہ لوگ، یہ مقدس ہستیاں جنہوں نے اپنے پیارے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے عقیدے کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی ہیں، انہی کی پاکیزہ خون کی برکت سے آج ہم مسلمان ہیں اور انہی کے خون مبارک کی وجہ سے آج ہمارے ایمان کی حفاظت ہے۔